السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مصطفیٰ کو مبارک ہو۔ ناسازی طبع کے باوجود آج کی خصوصی خبر کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں حکومت سندھ کا پروگرام سول اسپتال کراچی میں گریڈ 17 کے افسر کی پراسرار موت یا قتل خطا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا وہ صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام پسند آنے پر لائک ضرور فرما لیں۔ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صحت اور علاج ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے۔ غریبوں کا علاج صحیح ہو، صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست فاش دے سکیں گے۔ وہ گزشتہ روز اسلام آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صحت کارڈ پروگرام کا 2018 میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر ریاستی ذمہ داری کو اپنی سیاسی جماعت کی کامیابی قرار دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کی سابق وفاقی حکومت کے جاری صحت کارڈ پر محض سیاسی دشمنی میں غیر ضروری پابندیاں عائد کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی میں 17 گریڈ کے فارماسسٹ سنجے کمار کی اچانک پراسرار موت نے حکومت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال میں خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری اور محکمہ صحت کے صوبائی ارباب اختیار کی مبینہ ملی بھگت سے اسپتال میں جاری لا قانونیت کے تسلسل میں سنجے کمار کی پراسرار موت نے ایک نیا پینڈورا باکس مزید کھول دیا ہے۔ مذکورہ ہسپتال انتظامی سربراہ کی چنگیزیت کی بنا پر نوگو ایریا بنا ہوا ہے، اور جس پیپلز پیرامیڈیکل کے عبدالقیوم خان مروت نے انہیں ماضی قریب میں ان کا اصل چہرہ حکام اور عوام کے سامنے بے نقاب کیا تھا، وہ ایم ایس سے پیپلز پیرامیڈیکل سے ڈیل کی ہے۔ لیکن حکومت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال کا نظام جرائم کی جن بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اسپتال کے واقفان حال کے مطابق ڈاکٹر سنجے کمار کئی ہفتوں سے اپنا عہدہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور اسپتال کے ایم ایس ان سے کسی من پسند پارٹی کا آرڈر سنجے کمار سے بنوانے کے لیے بضد تھے، جبکہ تحقیقاتی اداروں کے ایکٹ نے سنجے کمار کو صورتحال سے باخبر کر دیا تھا، اور جس روز انہیں بلایا گیا پھر سنجے کی طبیعت خراب ہونے پر تقریباً 4 گھنٹے ہسپتال کی ایمرجنسی میں ان کا علاج معالجہ قانون کے برعکس بغیر اندراج کے کیا گیا۔ انہیں ڈرپ کے علاوہ انجیکشن وغیرہ بھی لگائے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر ہسپتال میں کارڈک وارڈ ہوتے ہوئے انہیں آن کال لینے کے بجائے سنجے کمار کو گھر بھیج دیا گیا۔ لہذا نہ صرف سنجے کمار کے غمزدہ خاندان کو ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہیے، بلکہ یہ حیران کن انکشاف بھی ہوا ہے کہ اربوں روپے کی ادویہ خریداری کے لیے سول اسپتال میں اے ایم ایس پروکیورمنٹ گریڈ 19 کی اسامی ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری اس اہم اسامی کو ایک جونیئر ترین 17 گریڈ کے فارماسسٹ کے ذریعے کیسے اور کیوں چلا رہے تھے؟ باخبر ذرائع کے مطابق ڈاکٹر خالد بخاری جو ای این ٹی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونے کی بنا پر گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کی سینئر اسامی کا انتظامی امور نہ انہیں چلانے کا کوئی تجربہ ہے نہ ان کی یہ اہلیت ہے۔ یہ ایڈونچر کے ذریعے اپنی خلاف قانون نوکری چلانے کے علاوہ لوٹ کے مال سے زیادہ کمیشن اوپر تک دینا ہی ان کی خلاف قانون منصب کی برقرار رہنے کی بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔
یاد رہے اس سے قبل سول اسپتال کی لفٹ میں وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کا ایک افتتاحی تقریب کے دوران لفٹ میں پھنس جانا اور پھر دروازے توڑ کر وزیر صحت کو نکالا جانا، ان کی نااہلی کی طویل داستان کی یہ ایک معمولی سی جھلک ہے۔ طبی حلقوں کی رائے کے مطابق سنجے کمار کی موت کی جوڈیشل تحقیقات ایم ایس کو معطل کر کے کروائی جائے تو بہت سے چھپے جرائم بھی تشت ازبام ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ اس اہم ترین موت کے سنگین معاملے کا کیا نوٹس لیتی ہے۔ جبکہ گزشتہ روز سندھ کابینہ کے اجلاس میں گورنر ہاؤس اور سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔